تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا ہدایت دے کے، تاکہ وہ ہدایت لوگوں کو پہنچائیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تم خود سے نہیں بنے، تمہیں کسی نے پیدا کیا۔ سائنسدانوں سے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو کے دے رہا۔ آدھے کہہ رہے ہیں خود کائنات وجود میں آئی، آدھے کہہ رہے ہیں کسی نے بنایا۔ جو کہہ رہے ہیں کسی نے بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے بنا دیا، ہمیں نہیں پتا کون ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جو ایسا گونگا بہرا خدا جو بولتا ہی نہیں ہے، نہ بدنوں سے بات کرتا ہے، ایسے ہی خدا پہ ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ ہم ایسے خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے پیغمبروں کو بھیجا اور اپنا تعارف اس نے کروایا، تو وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس نے اپنا نام اللہ بتایا ہے۔ تو یہ بحثیں چل رہی ہیں۔ پیغمبروں نے ہمیں ہدایت دی، پیغمبروں نے بتایا کہ کوئی خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا۔ وہ اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے، برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اچھے کاموں کی ڈیفینیشن بھی اس نے بیان کر دی اور برے کاموں کو بھی اس نے ڈیفائن کر دیا۔ اس نے بتایا نشہ حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، بوڑھے باپ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا حرام ہے، رشتہ داری توڑنا حرام ہے، نسل روکنا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے بتا دی۔ غربت کے خوف سے نسل روکنا بھی حرام ہے۔ اس نے بتایا کہ رشتہ دار انسان کو خاندانوں کے شکل میں پیدا کیا ہے، ہر آدمی اخپل طریقے سے زندگی نہیں گزارے گا۔ ہوتا ہے نا انفرادی لائف، پرسنل لائف، ہر آدمی کے بس یہی بن چکی ہے۔ او بھائی یہ تیرا ماموں ہے، تیرا چاچا ہے، تیری بہن ہے، تیرا بھتیجا ہے، او بھائی میں کسی کو نہیں جانتا، میری کیا ہے پرسنل لائف۔ یہ نہیں، اسلام یہ نہیں مانتا۔ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، قرآن کہتا ہے اللہ نے جس رشتہ داروں کو رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں۔ اور گورے کے ہاں رشتوں کے نام ہی ختم ہو گئے۔ چچا کا لفظ ہے انگلش میں، پھپھو کا لفظ ہے، خالو بھتیج، سارے انکل انٹی، سارے رشتے کیا ہو گئے؟ ایک فادر رہ گئے، وہ بھی تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے شارٹ۔ تھوڑے تھوڑے فادر اب رہ گئے ہیں، باقی بہت سو کے وہ فادر بھی کیا ہیں، سنگل مدر کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ وہ بھی چونکہ اب اس کو تو چھپانا ممکن نہیں ہے نا، وہ تو پیدا ہو کے پتہ چل جاتا ہے اس کی اماں ہے، لیکن حقوق اس کے بھی کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ختم۔ اس کا کام پیدا کر کے محبت دینا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اماں، یہ جتنے حقوق بن رہے ہیں نا اولاد کے لیے تو بن رہے ہیں، ماں باپ کے لیے حقوق نہیں بن رہے۔ ابھی ہمارے سینٹ میں بل پاس ہوا نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ باپ بچے کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا اور یوں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھر یہ اس بل کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آئندہ سے ہمارے ملک میں بچوں کے بجائے باپ پیدا ہوا کریں گے۔ اب نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ، یعنی باپ کا کام گیس بجلی کے بل دینا بھی، بچوں کے اسکول کی فیسیں دینا بھی ہے، بچے کو گھر پرووائڈ کرنا بھی ہے، اور بچے کی اماں کا بھی خرچہ بچے کی وجہ سے بہت سے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یار چلو جیسی تیسی یہ بچوں کی کیا ہے، ماں ہے۔ لیکن بچے کو آپ کسی چیز پہ مجبور نہیں کر سکتے، آنکھیں نہیں دکھا سکتے، تو اس کا مطلب بچوں کے بجائے اب کیا پیدا ہوا کرے گا؟ باپ پیدا ہوں گے۔ وہی حدیث ہے ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی علامت ہے باندھی اپنے آقا کو جنے کی، یعنی الٹا کام ہو جائے گا، پیدا ہونے والا باپ ہوگا اور پیدا کرنے والا وہ اولاد ہوگا۔ اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں، بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ ایسے بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے پست آواز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آواز اونچی ہوئی تو ہمارے بیٹے کو غصہ آ جائے گا۔ جو اسٹائل بیٹے کا باپ کے سامنے ہونا چاہیے وہ اسٹائل باپ کا کس کے سامنے ہے؟ بیٹے کے سامنے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ آج ایک کسی نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ جس بوڑھے باپ کو اپنی جوان اولاد کو ڈانٹتے ہوئے ڈر لگے نا کہ آگے سے کہیں جواب نہ ملے، اس کا مطلب وہ بیٹا نالائق ہے۔ جس بوڑھی ماں کو یہ ڈر ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تو آگے سے مجھے جواب بھی مل سکتا ہے، اس کا مطلب وہ بچی کیا ہے؟ وہ نالائق ہے، ناشکری ہے۔ وہ باپ کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ جب چاہے بچے کو ڈانٹ سکتا ہے، اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ آگے سے مجھے جواب ملے گا۔ تو خیر، لیکن آپ اگر عقل سے فیصلہ کروائیں تو عقل سے آپ دیکھو کیا ہوتا ہے، سینٹ میں بل پاس ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی چلی آ رہی ہیں۔ تو قرآن بڑی خاندانی بات کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدایت صرف کس کے پاس ہے؟ صحیح گائیڈ تمہیں صرف کون کرے گا؟ پیغمبر، یعنی اللہ کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے بہت سارے، جو آئے ہدایت کو لے کے، جنہوں نے بتایا یہ غلط ہے۔ دیکھو یہ فضائل آپ کو صرف
پیغمبر بتائیں گے کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے سرہانے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اس پہ اللہ نے اسے بہت بڑی مصیبت سے نکال دیا۔ یہ فضائل آپ کو میڈیکل سائنس کی کتابیں نہیں بتائیں گی، یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری، یہ باتیں آپ کو سائنٹسٹ نہیں بتائیں گے۔ اس میں بھی انسان کو گائیڈ، یہ اس کا تعلق تہذیب سے ہے، تہذیب سے، روحانی زندگی سے ہے۔ سب سے پہلے تو والدین ہے نا جن کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص ساری رات باپ کے اور ماں کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا ہے، اٹھا بھی نہیں رہا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور بیٹھ بھی نہیں رہا کہ ایسا نہ ہو آنکھ کھولے اور یہ دودھ مانگے اور میں یہاں موجود نہ ہوں۔ تو اللہ کو اتنا عمل پسند آیا، اللہ نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت سے نکالا۔ ان تمام چیزوں میں آپ کو گائیڈنس اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملے گی، اور اللہ خود لوگوں سے کلام نہیں کرتا، اللہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر شرک دنیا میں پھیلا، پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال سمجھاتے رہے، 40 لوگوں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ نے بالآخر 1000 سال کے بعد پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر پیغمبروں کے قوم عاد آئی، قوم سمود، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے کبھی پیغمبر غالب آتے، کبھی لوگ غالب آتے، اور اللہ نے پھر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اتنے معجزے دیے کہ عقل مندوں کے لیے کافی، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ماں کی گود میں ہم کلام ہو رہے ہیں لوگوں سے، اور کوڑ کے مریضوں کو شفا مل رہی ہے۔ اتنے معجزے، کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ملے شاید کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اس وقت یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تاکہ عیسیٰ کے دین کو اللہ سارے دینوں پہ غالب کر دے۔ موسیٰ سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے خلاف اس لیے بھیجا تاکہ موسیٰ کلیم اللہ کے دین کو ساری دنیا میں اللہ غالب کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ایک وقت تک چلا، پھر یہودیوں نے سازشیں کی اور حضرت موسیٰ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور آج یہودیت جس شکل میں ہے، تحریف شدہ شکل میں، بہت تھوڑے سے علاقے میں، دنیا میں مذہبی اعتبار سے ان کا اثر رسوخ نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ اثر ہے، مذہبی اعتبار سے لوگ ان کو فالو نہیں کرتے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہود کے علماء کی تقریریں، اس کے آپ نے ویورشپ دیکھی ہو جناب 1 ملین، کبھی دیکھی آپ نے؟ کبھی آپ نے عیسائی پادری کی کوئی تقریر دیکھی؟ عیسائی پادری نے آج جناب عیسائیت پر ایک شاندار بیان کیا اور 2 گھنٹے کا بیان 10,000 لوگوں نے سنا، کبھی سنا آپ نے؟ کہیں بھی نہیں۔ تو عیسائیت بھی ختم اور یہودیت بھی ختم، حالانکہ برحق مذہب تھے۔ قرآن کہہ رہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہی کام دے کر جو دوسرے پیغمبروں کو، ہدایت اور دین حق۔ پچھلے پیغمبروں کے پاس بھی ہدایت اور گائیڈنس اور دین حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گائیڈنس اور دین برحق، لیکن آگے اللہ نے ایک اور قید کا اضافہ کر دیا، یہ آخری نبی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا کمزور دین ہو کہ تھوڑے دن چلے اس کے بعد یار بولنے پر پابندی ہے، کیا ہو گیا؟ اتنا کمزور دین نہیں ہے کہ تھوڑے دن چلے اس کے بعد ختم۔ لوگ کہیں ہاں یار اسلام بھی ہوا کرتا تھا، ونس اپون اے ٹائم بڑا ایک مسلمانوں کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی اور بڑی تعلیمات تھیں، آج کل تو 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں۔ وہ سنیں عید بقرعید پہ 2-4 بکرے کاٹ دیتے ہیں، اور عید وید میں جیسے وہ عیسائی 25 دسمبر کو، تو ہمارا بھی تھوڑا عید پہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو جاتا ہے۔ باقی تو قانون تو عدالت ہی بتائے گی، زندگی گزارنے کے قوانین کیا ہیں وہ تو آپ کو لائر بتائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جیسے عیسائی چرچ جاتا ہے اتوار کے دن، لیکن لائف اسٹائل قانون کیا ہے یہ کس سے پوچھتا ہے؟ یہ لائرز۔ یار اس ملک میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ جو ملک کا قانون ہو، جو جس کو غلط کیا ہے اس کو غلط سمجھتا ہے، جس کو صحیح کیا ہے اس کو۔ میں نے مشہور میرا مناظرہ ہے نا پادری سے، میں نے اس سے پوچھا عیسائیت میں تعلیمات کیا ہیں، تو اس نے 3 یا 4 تعلیمات بتائیں، اور 3 یا 4 تعلیمات میں ایک جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تو ہندو بھی بولتا ہے اس میں، یہ تو میں بھی بول رہا ہوں، یہ تو آپ بھی بول رہے ہیں، تو جس سے بھی اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مسائل
صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک ریاست کیسے چلانی ہے, ساری زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کی ہدایت عیسائیوں کے پاس نہیں ہے, یہودیوں کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 چیزوں کے علاوہ بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا نا, تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ 1400 سال 2000 سال کے بعد کہہ رہے ہوں گے ونس اپون اے ٹائم کہ ایک راج تھا مسلمانوں کا, ایک طاقت تھی اور ایک مذہب تھا, اب اس کی 2-4 باقیات رہ گئی ہیں, جیسے یہودیوں کی رہ گئیں اور عیسائی, حتیٰ کہ کتاب بھی ختم ہو گئی. تورات میں بھی تحریف اور انجیل میں بھی 5-6 قسم کی بائبل ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان میں سچی مچی کی کون سی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اب جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے بھیجوں گا نا, تو صرف یہ دین حق لے کے آئیں گے نہیں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّ, تمام ادیان پر اس کو کیا کرنا ہے انہوں نے, غالب. جب کسی مذہب کی بات ہوگی تو بھائی بند کر دیں اس کو یار, خود سے کوئی کام نہ کیا کریں تقریر کے دوران. تو جب مذہب کی بات ہوگی تو لوگ کہیں گے دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو صرف کون سا ہے, اسلام ہے, ورنہ بلا مذہب ہی ٹھیک ہے. ہم آج دیکھ لینا دنیا میں یا تو ایتھیزم پھیل رہا ہے کہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, اور اگر کرنا ہے تو کس کو, کیونکہ اسلام زندہ ہے. مسجدیں آباد ہیں آج بھی, آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں جمعے کے دن آپ کو مسجدوں میں رش. رمضان آتا ہے ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. بقرعید آتی ہے ساری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. عیسائیوں کا پتہ چلتا ہے کب روزے آتے ہیں, کسی عیسائی سے بھی پوچھو گے پتہ نہیں. ہمارے یہاں چرسی ہیروئنچی کو بھی پتا ہوا کہ رمضان چل رہا ہے, بے شک روزہ نہ رکھا اس نے, کیونکہ ہلچل مچ جاتی ہے. حج میں کس قدر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تراویح میں, رمضان میں جو عمرے ہوتے ہیں کتنی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, پوری دنیا میں اس کی لائیو کوریج ہوتی ہے. ساری دنیا میں نظر آتا ہے کہ زندہ جاگتا ایک مذہب ہے, اور ایسا مذہب ہے جو عقل پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا سسٹم اتنا بےہودہ ہے کہ یہ دنیا میں چلنے والا نہیں ہے, یہ انسان کو تباہ کر دے گا, اور میرے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جو انسانی نجات کا واحد اور آخری ذریعہ ہے. یہ دعوے اس کے اور دلائل ہیں. تو یہ ہوا کیوں, یہ اصل جو میرا بیان ہے نا وہ یہ سمجھانے کے لیے, ایسا ہوا کیوں, یہ کس کام کے ذریعے ہوا ہے, یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پہ کیا ہے, غالب ہے. اگر آپ یہ کہو, اور یہ قیامت تک رہے گا, اگر آپ یہ کہو یہ دلائل کی وجہ سے غالب ہے, اگر آپ یہ کہو یہ کس کی, کیونکہ برحق ہے, تو برحق کے پاس کیا ہوتے ہیں, دلائل. تو دلائل تو عیسائیوں کے پاس نہیں تھے کیا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے پاس تو دلائل کے انبار تھے, وہ کیوں نہیں غالب آ گئے, اور اب تک کیوں نہیں چلے وہ دلائل؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کم تھے؟ ہے بھائی, پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کم دلائل تھے, فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دکھا دیا, لیکن بنی اسرائیل زیادہ عرصہ بولو نہیں چل سکتے.